السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اردو بیسٹ ناولز۔ ناول رقص محبت ریٹن بائی کرن رفیق کے ایپیسوڈ نمبر 5 سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہیپی برتھ ڈے میرا بچہ۔ محضل کی پیشانی پر بوسہ دے کر اقسم اور حانم نے اسے ایک ساتھ وش کیا تھا۔ ثمامہ اور انفال اسے صبح ہی وش کر چکے تھے۔ محضل ابھی ناشتہ کرنے بیٹھی تھی جب حانم اور اقسم وہاں آئے اور دونوں نے اسے سالگرہ کی مبارکباد دی تھی۔ تھینک یو دادا جان اینڈ ماما جان، محضل نے مسکرا کر جواب میں کہا تھا۔ اگر سالگرہ کی مبارک دے دی ہو تو اپنے بیٹے پر بھی نظر کرم کر لیں۔ طلحہ کی آواز پر حانم اور اقسم پلٹ کر اسے دیکھنے لگے تھے، جو نائٹ ڈریس میں بکھرے بالوں سمیت بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ انفال نے حیرانگی سے منہ کھولا تھا۔ طلحہ، حانم دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس کی جانب بڑھی تھیں۔ طلحہ کو گلے لگائے بنم آنکھوں سے مسکرائی تھیں۔ مام آئی لو یو اینڈ مس یو ان ایوری سیکنڈ آف مائی لائف۔ طلحہ نے حانم خان کی پیشانی پر بوسہ دیا اور مسکرا کر کہا تھا، لو یو ٹو میری جان، لیکن تم آئے کب؟ کل رات ہی آیا ہوں آپ کی بہو کو سالگرہ کا سرپرائز دینے۔ محضل کو ایک نظر دیکھ کر وہ بولا تو حانم مسکرائی تھیں۔ اب اگر ماں سے ملی ہو تو باپ کو بھی اپنے سینے سے لگانے کا موقع دیں گے آپ؟ اقسم خان کے نرم لہجے پر طلحہ مسکرا کر ان کی جانب بڑھا تھا۔ اقسم خان سے حال احوال پوچھ کر وہ یسریٰ بیگم کی جانب بڑھا تھا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دے کر وہ ان کے پاس کرسی پر بیٹھ کر باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں بھی تمہاری کچھ لگتی ہوں؟ انفال اس کا نظر انداز کرنا محسوس کرتے ہوئے دانت پیس کر بولی تھی۔ ثمامہ نے ایک نظر اس کا سرخ چہرہ دیکھا تھا جو یقیناً غصے کی وجہ سے ہوا تھا۔ میں دھوکے باز لوگوں سے بات نہیں کرتا، طلحہ منہ بسوڑ کر بولا تھا۔ میں نے کون سا دھوکہ دے دیا تمہیں؟ کیوں شادی نہیں کر رہی تھی آپ جناب میرے بغیر؟ وہ تو اچھا ہوا مجھے لالا جان نے بتا دیا، ورنہ آپ نے تو شادی کروا لینی تھی اور میں نے پیچھے رہ جانا تھا۔ طلحہ کی بات پر سب گھر والوں نے بمشکل مسکراہٹ کو لبوں پر روکا تھا، جبکہ محضل نے طلحہ کو گھورا۔ انفال سے پہلے ہی محضل کی آواز پر سب متوجہ ہوئے تھے۔ تم بیرون ملک جا کر بہت بے شرم ہو گئی ہے طلحہ۔ یہ دیکھیں میرے جڑے ہاتھوں کو اور اردو سیکھ لیں یار۔ طلحہ ہاتھ جوڑ کر جس انداز میں بولا تھا وہاں سبھی مسکرا دیے تھے۔ ہم نہیں سیکھے گا، اگر تم کو کوئی مسئلہ ہے ہم سے تو جاؤ یہاں سے اور کسی انگریز لڑکی کو اپنی بیوی بنا لو۔ محضل منہ پھلا کر وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ طلحہ منہ کھولے سے دیکھتا رہ گیا تھا، جو بنا کسی وجہ سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی۔ ماما مجھے یونی جانا ہے، 1 گھنٹے کے لیے اسائنمنٹ جمع کروانی ہے، واپس آ کر محضل کے لیے کیک بناؤں گی۔ انفال نے ناشتہ کیے بغیر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ طلحہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ آپا جان میں چھوڑاتا ہوں آپ کو یونیورسٹی چلیں۔ طلحہ تم گھر میں ارینجمنٹس چیک کرو کیونکہ میری آج ایک اہم میٹنگ ہے تو مجھے وہیں اٹینڈ کرنی ہے، میں انفال کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ثمامہ کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ لالا ویسے ہی بولیں کہ بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں، بیچاری یونیورسٹی کو کیوں درمیان میں گھسیٹ رہے ہیں۔ طلحہ شرارت سے بول کر وہاں سے بھاگا تھا کیونکہ ثمامہ اس کی جانب دانت پیس کر خطرناک تیور لیے بڑھا تھا۔ انتہائی کوئی فضول انسان ہے آپ کا بیٹا۔ یسریٰ بیگم کو مسکراتے دیکھ کر ثمامہ بولا اور وہاں سے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ انفال بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی۔ سارا سفر خاموشی میں تمام ہوا تھا۔ یونیورسٹی کی پارکنگ میں گاڑی روک کر وہ ونڈو اسکرین سے باہر دیکھنے لگا، جبکہ انفال نے اسے مخاطب کیا تھا۔ 11 بجے تک میں فری ہو جاؤں گی، ڈرائیور آ جائے گا لینے۔ بے تاثر انداز میں بولتے ہوئے وہ اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا۔ مجھے محضل کے لیے گفٹ بھی خریدنا ہے تو مال بھی جانا ہے۔ انگلیاں چٹکاتے ہوئے وہ سر جھکائے بولی تو ثمامہ رخ بدل کر اسے دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ 11:25 پر میں لینے آ جاؤں گا۔ اس کے جواب پر انفال نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی گرین آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں انتظار کروں گی۔ انفال کی بات پر ثمامہ نے اس کی نیلی آنکھوں میں الگ ہی جذبات دیکھے تھے۔ وہ نظریں چرانا چاہتا تھا مگر خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ انفال کے الفاظ جیسے اس پر بے بسی کی کیفیت طاری کر گئے تھے۔ یہ الفاظ وہ آج سے 4 سال پہلے جیسے سننے کا منتظر تھا۔ ثمامہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ جلدی سے وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے باہر پیچھے ہوا تھا اور انفال مسکرا کر باہر نکلے تھے۔ اپنا خیال رکھیے گا پلیز۔ انفال یہ بول کر وہاں سے یونیورسٹی کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ ثمامہ نے حیرانگی سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی جلدی بے وقوف نہیں بنو گا انفال خان، یاد رکھنا۔ ثمامہ سرد مہری کا خول دوبارہ سے خود پر چڑھائے وہاں سے گاڑی سٹارٹ کیے جا چکا تھا۔ تو اتنا خاموش کیوں ہے یار؟ موسیٰ اپنے دوست فیضان کے ساتھ کیفے میں بیٹھا پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل ٹیبل کو گھور رہا تھا جب فیضان نے تنگ آ کر اسے پوچھا تھا۔ موسیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے اپنے مشغلے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اب تو کچھ بولے گا یا میں جاؤں؟
پچھلے 1 گھنٹے سے تیرا یہ اترا ہوا منہ دیکھ رہا ہوں۔ فیضان نے جواب میں سے گھورا اور دانت پیس کر بولا، یار ڈیڈ میری جان نکال دیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ موسیٰ نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے پریشانی سے کہا تھا، کیا کیا ہے تم نے؟ فیضان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا تھا، پہلے وعدہ کر تو مجھے غلط نہیں سمجھے گا، وعدہ کر تم اب سیدھی طرح بکے گا کہ ہوا کیا ہے؟ فیضان نے تنگ آ کر پوچھا، یار مجھے محبت ہو گئی ہے۔ موسیٰ کی بات پر فیضان نے اسے گھورا تھا، سالے تجھے محبت ہو گئی ہے تو اپنے باپ سے بول تیری شادی کروائی اس لڑکی سے، لیکن لڑکی ہے کون پہلے یہ تو بتا۔ موسیٰ کی زندگی ہے وہ۔ موسیٰ نے تصور میں جیسے انسپیکٹر بیکر کا چہرہ دیکھا تھا۔ میرے باپ، یہ دیکھ میرے چڑے ہوئے ہاتھ اور بتا دے لڑکی کون ہے؟ فیضان نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا تھا۔ وہی جو تیرے ہونے والی بھابھی ہے۔ موسیٰ کے جواب پر وہ چونک گیا تھا۔ کمینے، وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کون ہے جو میری بھابھی ہے؟ فیضی، وہ لڑکی نا، اس کا نام۔ یار کیسے بتاؤں، شرم آ رہی ہے۔ موسیٰ شرمانے کی ناکام ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تھا، سالے اگر اگلے 1 منٹ میں تو نے لڑکی کا نام نہیں بتایا تو میں نے اپنا جوتا اتار کر تیرے باپ کی قسم پوری کر دینی ہے۔ فیضان کی برداشت اب جواب دے گئی تھی، یار مجھے نام نہیں آتا اس کا، بس کل رات اسے خواب میں دیکھا تھا میں نے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا۔ موسیٰ کی بات پر فیضان نے صدمے سے اسے دیکھا تھا، جس نے اس کا اتنا وقت ضائع کیا تھا۔ تو تجھے یہ کیسے پتہ چل گیا کہ تو اس سے محبت کرتا ہے؟ ابھی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے جب میں ہمارے پیچھے والے ٹیبل پر بیٹھے کپل کو دیکھا، موسیٰ دو بدو جواب میں بولا تھا۔ کمینے، اس ڈرامے کے لیے تمہیں میں ہی ملا تھا کیا؟ اتنی اہم میٹنگ چھوڑ کر تیری سڑی ہوئی داستان محبت سننے آیا تھا میں؟ فیضان تعصب سے بولا تھا، ہاں ہاں ہاں، تمہارا وقت اس لیے ضائع کیا کیونکہ تم نے لاسٹ ویکینڈ پر میری کافی کے پیسے نہیں دیے تھے، اب سزا تو دینی تھی نا، تو بس دے دی۔ موسیٰ ہنستے ہوئے بولا اور باہر کی جانب بھاگا کیونکہ فیضان خطرناک تیور لیے اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس سے پہلے فیضان اس کے پیچھے جاتا ویٹر بل لے کر اس کے پاس آیا۔ فیضان دانت پیس کر اس کی پشت کو گھورنے لگا جو بیرونی دروازے کی طرف سکون سے جا رہا تھا۔ بل ادا کر کے وہ اپنا پتلون ادھار رکھ کر اس کے پیچھے گیا تھا۔ ماضی، دیکھیں میں آپ سے نہیں مل سکتی آج کیونکہ میرے امتحانات ہیں اگلے مہینے سے اور اسکول بھی نہیں جا سکتی میں۔ کچن کے ساتھ منسلک اسٹور میں گھسے وہ دھیمی آواز میں موبائل کان سے لگائے کسی سے بات کر رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کچھ بھی، مجھے تم سے ملنا ہے، اگر تم ابھی مجھ سے ملنے زرتاشا کے گھر نہ آئی تو میں جان دے دوں گا اپنی۔ مقابل کی آواز سن کر اس کا دل کانپا تھا، وہ بے ساختہ پناہ دل پر رکھ گئی تھی۔ ریان، خبردار جو آپ نے خود کو کوئی نقصان پہنچایا، میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کو۔ اس سے بڑے لہجے میں وہ اس کے لہجے میں بولتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں، جبکہ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ پلیز میری جان آ جاؤ نا ملنے، پچھلے 1 ہفتے سے میں نے تمہیں نہیں دیکھا۔ مقابل کے التجائیہ لہجے پر وہ نچلی لب کو بے دردی سے کاٹ کر رہ گئی تھی۔ وعدہ کریں پہلے آپ خود کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ریان، اور میں کل آؤں گی آپ سے ملنے۔ اس کی بات پر دوسری جانب سے کچھ کہا گیا تھا جس سے اس کے چہرے پر سرخی تیزی سے چھائی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی، اپنے نام کی پکار پر وہ جلدی سے موبائل بند کر کے پلٹی تھی۔ انفال، سماما جو آفس جانے کے بعد انفال کو ڈھونڈ رہا تھا، کچن کی جانب آیا تھا۔ انفال نے جلدی سے کال کو بند کر کے موبائل کو وہاں موجود ایک لکڑی کے صندوق میں رکھا اور جلدی سے خود کو کمپوز کر کے اسٹور روم سے باہر نکل کر آئی تھی۔ انفال، تم یہاں، اور میں تمہیں ساری حویلی میں ڈھونڈ رہا تھا، لیکن تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ سماما مسکرا کر اس کے چہرے کو دیکھتے چہرے کو نظر کے اظہار میں لے کر نرمی سے پوچھنے لگا۔ وہ انفال انگلیاں چٹکاتے ہوئے بہانے ڈھونڈ رہی تھی جب سماما نے مسکرا کر اس کی حرکت کو دیکھا تھا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو اور گیس کرو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ سماما کے نرم لہجے پر وہ تھوڑا پرسکون ہوئی تھی۔ سماما کے ہاتھوں کو اس کے کمر کے پیچھے دیکھ کر وہ پرتجسس سے مسکرائی تھی۔ آپ میرے لیے گفٹ لائے ہیں اس کے؟ انفال کی حیرانگی پر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ یہ لو اور کھولو اس کو، سماما نے مسکرا کر آگے ایک گفٹ کرتے ہوئے کہا تو انفال نے جلدی سے وہ گفٹ تھام کر اسے کھولنا شروع کیا تھا۔ لیٹسٹ آئی فون کا ماڈل دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ کیسا لگا گفٹ؟ سماما کی آواز پر اس کے چہرے پر خوشی کا تاثر ابھرا تھا جبکہ آنکھیں موبائل کو دیکھ کر چمکی تھیں۔ بہت اچھا، آپ کو معلوم ہے اس کے زرتاشا کے پاس نیا موبائل تھا، لیکن یہ موبائل اس سے زیادہ اچھا۔ تھینک یو سو مچ، آئی ریئلی لائک اٹ۔ انفال خوشی سے بولتے ہوئے اس کے گلے لگ کر اسے ساکت کر گئی تھی۔ سماما سانس روکے اپنے دھڑکتے دل میں اس کے نام کی پکار سننے کی کوشش کر رہا تھا۔
میں جی ماما اور پاپا کو دکھا کر آتی ہوں۔ انفال اس سے الگ ہو کر وہاں سے جلدی سے اقسم اور حانم کے کمرے کی طرف بھاگی تھی، جبکہ ثمامہ جیسے کسی ٹرانس کی کیفیت سے باہر آیا تھا۔ ارد گرد دیکھ کر جیسے اس نے خود کو اپنی بے ساختگی پر کوسا تھا۔ کنٹرول کا ثمامہ خان، وہ تو بچی ہے ابھی، لیکن تم تو کل سے کام لو، اپنے جذبات کو لگام دو ورنہ پٹ جاؤ گے کسی دن پاپا کے ہاتھوں۔ وہ اس سے بڑبڑاتے وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو بھی سن رہا تھا جو انفال کے اس قدر قریب آنے سے بڑھ گئی تھی۔ حال نہیں، مجھے یہی گھڑی چاہیے ابھی اور اسی وقت۔ ثمامہ یونیورسٹی سے واپسی پر انفال کو لے کر شاپنگ مال آیا تھا۔ دونوں ایک شاپ پر موجود محضر کے لیے گفٹ سلیکٹ کر رہے تھے جب ثمامہ کو ایک کال آئی اور وہ شاپ سے باہر چلا گیا۔ واپس آیا تو انفال کی بات سن کر اس کی جانب بڑھا تھا جو شاپ کیپر سے مسلسل ضد کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ انفال کے ترے چہرے کو دیکھ کر وہ نرمی سے استفسار کرنے لگا۔ مجھے یہ والی واچ لینی ہے، اپنے لیے پلیز لے دینا۔ انفال چہرے پر معصومی سجائے التجائی انداز میں بولتے ہوئے ثمامہ کے پتھر دل پر وار کر رہی تھی۔ اس سے پہلے اس کی انا کا خول جو اس نے اپنے دل پر چڑھایا تھا ٹوٹتا، وہ جلدی سے شاپ کیپر سے مخاطب ہوا، آپ یہ پیک کر دیں۔ دیکھیں سر، یہ گھڑی ہم نے اپنے ایک کسٹمر کے آرڈر پر تیار کی ہے اور کل ان کو ہم نے یہ ڈیلیور کرنی ہے، آپ پلیز کچھ اور پسند کر لیں۔ دکاندار نے شائستگی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ ثمامہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر پھر انفال کو جو ترے چہرے کے ساتھ اپنی نیلی آنکھوں میں نمی کو جمع کرنا شروع کر رہی تھی، اس کی پرائس کیا ہے؟ ثمامہ کی بات پر اس دکاندار نے اسے دیکھا تھا۔ اٹس پرائس از $10,000۔ اس کی بات پر انفال کی آنکھیں اور منہ دونوں کھلے تھے۔ نہ تم نے اس میں کون سے ہیرے جواہرات جوڑے ہیں جو یہ اتنی مہنگی ہے؟ یہ اس کو رگڑنے سے کرولا نکلتی ہے، حد ہے، اتنی مہنگی گھڑی چلیں اس کی مجھے نہیں چاہیے یہ گھڑی۔ انفال اس کا بازو پکڑ کر شاپ سے باہر آنے لگی تو ثمامہ نے معذرت خواہ نظروں سے شاپ کیپر کو دیکھ کر انفال کے ساتھ شاپ سے باہر آ گیا۔ انفال تم گاڑی میں انتظار کرو، میں آتا ہوں۔ ثمامہ اسے گاڑی میں بٹھا کر دوبارہ سے اسی شاپ کی طرف گیا اور وہ گھڑی ڈبل پیمنٹ کر کے خرید لایا تھا۔ محفل کے لیے انفال اس کی پسند کا میک اپ اور جویلری خرید چکی تھی۔ ثمامہ واپس آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو انفال نے اس کے ہاتھ میں اسی شاپ کے نام کا چھوٹا سا بیگ دیکھا۔ ایسکے آپ یہ کیا لے کر آئے ہیں؟ جو بھی ہے تمہارے کام کا کچھ نہیں ہے، اس لیے خاموش ہو کر بیٹھو۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سرد انداز میں بولا تو انفال منہ بنا کر گاڑی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ ثمامہ کے لبوں پر اس کے منہ بس ہونے سے ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ بروقت اپنے سرد پن کے خول میں چھپا گیا تھا۔ رات کا کھانا ویلی میں کافی گہما گہمی تھی۔ طلح براؤن کلر کی شلوار قمیض پہنے، بالوں کو جیل سے اچھے سیٹ کیے، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، مسکرا کر موبائل پر اپنے کسی دوست سے بات کرتے ہوئے حویلی کے داخلی دروازے کی جانب جا رہا تھا جب کسی سے بے ساختہ ٹکرایا تھا۔ پارہ جو اپنے ہی دھیان میں موسیٰ کی چادر کو اٹھائے اپنے ارد گرد لپیٹتے اندر بڑھ رہی تھی، ایک دم بے دھیانی میں طلحہ سے ٹکرائی تھی۔ اندھے ہو؟ پارہ کی آواز پر طلحہ نے اسے گھورا اور کال ڈراپ کر کے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ نہیں، اپنی آنکھیں تم جیسی اندھی کے لیے بچا کر رکھی ہیں کیونکہ چار تو کم ہیں تمہارے لیے۔ طلحہ نے اس چشمے پر طنز کیا تو پارہ نے اسے گھورا اور بنا کچھ کہے اپنے گلاسز درست کر کے وہاں سے جانے لگی جب طلحہ نے اسے روکا تھا۔ اچھا، اب رونے مت، بیٹھ جانا بچپن کی طرح۔ میں سوری بولتا ہوں، حالانکہ مجھے سوری فیل بالکل بھی نہیں ہو رہا۔ طلحہ کی بات پر پارہ نے اپنی ہائی ہیل کی ایڑی اس کے دائیں پاؤں پر زور سے ماری اور اسے گھورتے ہوئے دانت پیس کر بولی، میں تم جیسے شخص کے کبھی منہ نہیں لگنا چاہتی جو پڑھائی کو بہانہ بنا کر لو۔ خاموش، ایک لفظ بھی اس معاملے میں تمہارے منہ سے نہ نکلے، چھوٹا پیکٹ، ورنہ میں لیلا جان کو بتا دوں گا کہ تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو۔ طلحہ کی بات پر پارہ نے اپنے غصے کو بمشکل کنٹرول کیا تھا۔ تم ایک نمبر کے دھوکے باز انسان ہو۔ آئی نو، لیکن تم سے بڑا ہوں اس لیے تمیز سے بات کیا کرو۔ یہ کیا ہوتا ہے تم بھائی آپ کہا کرو، کیونکہ پورے 2 سال بڑا ہوں تم سے، اور اگر تم نے اب مجھے تم کہا تو تمہارے کمرے میں چھپکلیوں کی کالونی اور کاکروچ کا کلب بنواؤں گا۔ طلحہ کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ پر طلحہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا کیونکہ اسے اچھے سے یاد تھا وہ چھپکلی اور کاکروچ سے بہت ڈرتی تھی۔ یو نو واٹ چھوٹے خان، آپ کے ڈیڈ اور میرے عزیز انکل آپ کے بالکل پیچھے کھڑے آپ کی دھمکیاں سن چکے ہیں۔ دھیمے انداز میں بول کر وہ بمشکل اپنے قہقہے کو روک سکی تھی جبکہ طلحہ نے فک چہرہ لیے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ ڈیڈ، آئی سویئر میں مذاق کر رہا تھا۔ اقسم کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ جلدی سے بولا۔ اقسم نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کون سا مذاق طلحہ؟ اقسم خان نے نہ سمجھی سے پوچھا تو طلحہ نے پارہ کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اندر جا رہی تھی۔ مطلب یہ چھوٹا پیکٹ مجھے اپنے پیر پر کلہاڑی مارتے دیکھ رہا تھا۔
خود سے بڑبڑا کر وہ اقسم کی جانب متوجہ ہوا۔ ڈیڈ کچھ نہیں، آپ یہ بتائیں موم تیار ہوئیں آپ کی دھڑکنوں کو تیز کرنے کے لیے یا نہیں؟ طلحہ کی بات پر اقسم نے سے گھورا تو وہ جلدی سے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ ایڈیٹ! اقسم دانت پیس کر بولتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ محضر پنک کلر کی انارکلی فراک پہنے لائٹ سے میک اپ میں اپنا حجاب درست کرتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی جب اس کے کمرے کے دروازے پر کسی نے دستک دی تھی۔ کمنگ! اجازت ملتے ہی طلحہ اپنی شاندار شخصیت سمیت اندر داخل ہوا تھا۔ طلحہ کو دیکھ کر محضر نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا۔ میں جانتا ہوں میں پیارا لگ رہا ہوں لیکن یار اتنا بھی مت گھوریں ورنہ نظر لگ جائے گی۔ طلحہ نے اسے تنگ کیا تو محضر نے گڑبڑا کر نظریں چڑھائی تھیں۔ تم کو نہیں دیکھ رہا تھا، تم نے جو شلوار قمیض پہنا ہے اس کے رنگ بہت پیاری ہے۔ محضر کی بات پر طلحہ نے بمشکل اپنا کہکہ ضبط کیا تھا۔ اچھا ادھر دیکھیں میری طرف۔ محضر کا ہاتھ پکڑ کر اس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ گلابی رنگ کی فراق میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج آپ کو دیکھ کر اپنی قسمت پر مجھے رشک آ رہے ہیں محضر۔ کوئی اتنا شہزادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طلحہ اس کے ہاتھوں کو تھامے گمبھیر لہجے سے دھیمے سے بول رہی تھی۔ تم کو جادوگرنی لگتا ہے کیا؟ محضر اس کی شہزادہ والی بات پر صدمے سے اپنی آنکھوں کو بڑا کر کے بولی تھی۔ میں نے کب ایسا کہا؟ طلحہ نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ تم کو بھی جادوگرنی بولا ہے طلحہ؟ محضر منہ بنا کر اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکال چکی تھی۔ یار وہ تو محبت سے بولا نا۔ سر کھجاتے ہوئے وہ کافی معصومیت سے بولا تھا۔ تم کو محبت سے جب جادوگرنی بول سکتی ہے تو غصے میں تو چڑیل اور ڈارن بولتی ہوگی۔ محضر کا صدمہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا جبکہ طلحہ کا دل کیا اپنا سر میٹ لے جو ایک لفظ بول کر پھنس گیا تھا۔ محضر یار ایسا کچھ نہیں یار۔ طلحہ کی بات ابھی منہ میں تھی جب ایک دفعہ پھر سے محضر منہ پھلائے وہاں سے جا چکی تھی۔ یا اللہ اس خاص ناراض ہونے لڑکی کو آپ نے میرے لیے ہی بنایا تھا کیا؟ طلحہ خود سے بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے اسے منانے کے لیے گیا تھا۔ یہ کام تقریباً وہ کل رات سے کو 10 مرتبہ انجام دے چکا تھا۔ محضر کی ناراضگی پر وہ کسی بھی صورت اسے منا لیتا تھا اور آج بھی ویسا ہی کر رہا تھا۔ قسمت دور کھڑی اس کی کوششوں پر مسکرا رہی تھی جبکہ تقدیر ان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ جاری ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، غلطیوں کے لیے معذرت۔ تو ویورز کیسی لگی آپ کا ایپیسوڈ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔